آپ کے ہسبینڈ ایموشنلی آپ کو اگنور کرنے لگ گئے ہیں۔ وہ 5 غلطیاں جس کی وجہ سے وہ آپ سے مزید دور ہو رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ شوہر دور کیوں ہوتا ہے۔ آج ان تمام سسٹرز کی ریکویسٹ پر ہم بات کریں گے کہ جب وہ اگنور کرتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آج میں صرف ان عورتوں سے بات کرنا چاہتی ہوں جو صبح سے رات تک گھر بھی سنبھالتی ہیں، نوکری بھی کرتی ہیں، مالی ذمہ داریاں بھی اٹھاتی ہیں، لیکن رات کو سونے سے پہلے ایک ہی کوشچن ان کے دماغ اور دل میں، آخر میری قدر کیوں نہیں ہے؟ شوہر بات کیوں نہیں کرتا؟ کیوں خاموش رہتا ہے؟ کیوں اگنور کرتا ہے؟ کیوں آپ کی تعریف نہیں کرتا، آپ کی کامیابی سے خوش نہیں ہوتا؟ اور سب سے زیادہ جو تکلیف والی بات ہوتی ہے نا، جب وہ دوسروں کو عزت دیتا ہے آپ کے سامنے، لیکن اپنی بیوی کو وہ عزت احترام نہیں دیتا، اس کو اگنور کے موڈ پہ ہمیشہ رکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی ہر رات یہی سوچتی رہتی ہیں تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ میں نے خاص آپ لوگ کے لیے بنائی ہے، کیونکہ آج ہم صرف شوہر کی بات نہیں کریں گے بلکہ اپنے دل اور دماغ اس کو اس قید سے آزاد کرنے والے ہیں جو ہمیں اس تکلیف میں رکھتا ہے۔ جہاں آپ کا شوہر آپ کو اگنور کرنا شروع کر دے، وہیں سے آپ یہ 5 مسٹیک جو ہے وہ فوری بند کرنی ہوں گی۔ تو لے لیجیے چائے کا کپ، پانی کا کپ، منٹ مارگریٹا یا پھر لائم سوڈا، کیونکہ ہم بات کرنے والے ہیں بہت ڈیپ میں۔ ویلکم بیک ٹو سیدہ اشرف ولاگز۔ ایٹ بولنس بائی 4 پہ آپ کو زندگی کا وہ ہر مسئلہ جس کے لیے آپ کو سلوشن چاہیے ولاگ ملتا ہے۔ میں نے پلے لسٹ بنائی ہے، نئی نئی جا کے پلے لسٹ میں دیکھیے، ایک ہی ٹاپک پہ میں نے 3 4 ولاگ بنائے ہیں جس میں سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، جو چیز آپ کے لیے آپ کے ریلیشن شپ میں سوٹیبل نہیں ہو اس کو وہیں پہ چھوڑ دیں، کیونکہ وہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ دوسروں کے لیے ہے تو وہ پک کر لیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ سلوشن دینا میرا کام ہوتا ہے، اس پہ عمل کرنا، اس پہ ریزلٹس ڈالنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اسٹرانگ کون ہوا؟ میں یہاں پہ ایک ڈسکلیمر دینا چاہتی ہوں کہ ہمارا جو یہ یوٹیوب چینل ہے یہ کبھی بھی اس حوالے سے نہیں بنایا گیا کہ کسی کے رشتے کو توڑا جائے۔ یہاں ہم رشتے کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، رشتے میں خوبصورتی واپس لانے کی بات کرتے ہیں، رشتوں کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو میرا ساتھ دیجئے، اس کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ پارٹ 1۔ سب سے پہلے نا ایک حقیقت سمجھ لیجئے، شوہر کا جو رویہ ہے اور آپ کی جو شخصیت ہے، دونوں ایک چیز نہیں ہے، دونوں الگ الگ ہے۔ اکثر جو ہماری خواتین ہیں نا، وہ پتہ ہے غلطی کیا کرتی ہیں؟ شوہر خاموش ہوا تو وہ سمجھتی ہیں کہ میں اچھی نہیں ہوں، میں بری ہوں۔ شوہر نے تعریف نہیں کی تو اس کو لگتا ہے میں خوبصورت ہی نہیں ہوں۔ اور اگر شوہر نے شکریہ نہیں کہا کسی بھی کام کے اختتام پہ جو وہ اس کے لیے کرتی ہے، تو پھر وہ کہتی ہے کہ شاید میری کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی لائف میں۔ نہیں، یہ جو آپ کا خود سے بنایا ہوا ایک ازمپشن ہے، یہ جو آپ کی سوچ ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اکثر انسان اپنی اندرونی کمزوری جو ہوتی ہے، اپنے غصے، اپنے احساس کمتری، اسی کی وجہ سے دوسروں کے رویوں کو اپریشیٹ نہیں کر پاتا۔ اپنی تربیت کی وجہ سے بھی اس کی شخصیت میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں۔ یہ آپ کی قدر سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس شخص میں اپنی کوئی ایسی ویکنیسز ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو اپریشیٹ کرنا غلط سمجھتا ہے۔ پارٹ 2۔ اب ذرا دماغ لڑائیے، سوچیے، اگر ایک کمپنی آپ کو ہر مہینے تنخواہ نہ دے، کیا آپ ہمیشہ کام کریں گے وہاں؟ نہیں، کیونکہ انسان کو صرف پیسہ نہیں، ریکگنیشن، پہچان، شناخت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح رشتوں میں صرف ذمہ داریاں کافی نہیں ہوتی، تعریف، احترام، ویلیڈیشن یہ بھی بہت ضروری ہوتے ہیں۔ لیکن اگر دوسرا یہ نہیں دے رہا تو کیا آپ پوری زندگی بھیک مانگتی رہیں گی؟ ایک بار میری تعریف کر دو، ایک بار مجھے کہہ دو کہ میں اچھی لگ رہی ہوں، کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ یہ محبت نہیں ہے جان میری، یہ ایک ایموشنل بیگنگ ہے، منتیں ترلے کرنا۔ پارٹ نمبر 3۔ سائلنٹ ٹریٹمنٹ تکلیف کیوں دیتی ہے؟ کیونکہ خاموشی لفظوں سے زیادہ شور مچاتی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ جب شوہر کہیں دن تک بات نہ کرے
آپ کا دماغ کہانیاں بنانا شروع کر دیتا ہے. شاید میں غلط ہوں، شاید وہ کسی اور سے خوش ہے، شاید وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، شاید میں اس کے قابل نہیں ہوں، شاید میں اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہوں. ایک چیز یاد رکھیں، خاموشی ہمیشہ حقیقت نہیں بتاتی. زیادہ تر خاموشی، آپ کو پتہ ہے، ایموشنل امیچورٹی، صرف ایموشنل امیچورٹی، یعنی کہ جو اگلا بندہ ہے نا وہ ایموشنلی میچور ہوا ہی نہیں. پارٹ 4 پہ جائیں. اب اصل سوال، دل اور دماغ کو صاف کیسے کریں، جس کے لیے یہ پورا ولاگ ہم بنا رہے ہیں. غور کریں، نوٹ کرنا شروع کریں، اور یہ پوائنٹ بار بار پڑھیں تاکہ ادھر اور ادھر پرنٹ ہو جائے. اوکے. پہلا اصول، رول نمبر 1، روز اپنے آپ سے پوچھے آج میں نے کیا صحیح کیا. یہ کوشچن ہے. یہ مت بولیں شوہر نے کیا نہیں کہا، یہ مت سوچے. اپنی کامیابیاں لکھنا شروع کر دیں. میں نے آج بچوں کا خیال رکھا، میں نے آج حلال رزق کمایا، میں نے آج گھر سنبھالا، میں نے آج کسی بھی اللہ کے بندے کو تکلیف یا دکھ نہیں دیا. خود کے بارے میں لکھنا شروع کریں. آپ جب اپنے بارے میں لکھتے ہیں نا تو آپ کی ویلیو اندر سے بڑھنے لگتی ہے اور آپ کی نیگیٹیوٹی دھندلی ہوتی جاتی ہے. سولوشن نمبر 2، رول نمبر 2، اصول نمبر 2، آپ کو اپنی ویلیڈیشن کا سورس جو ہے وہ چینج کرنا ہوگا، شفٹ کرنا ہوگا. اگر آپ کی خوشی صرف شوہر کی تعریف پہ کھڑی ہے نا تو آپ ہمیشہ کمزور ہی رہیں گی، آپ ہمیشہ ویک ہی رہیں گی. میں ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ افرمیشن، ویلیڈیشن دوسروں سے مت لیں، خود اپنے لیے بنائیں. یہ وہی ہے کہ اصول نمبر 1 میں نے کہا اپنی ویلیو خود لکھنا شروع کریں کہ میں نے آج کون کون سے کام سر انجام دیے، کون کون سے کاموں میں نے اچیومنٹ لی. تو اس کا جو دوسرا اصول ہے وہ یہی آ جاتا ہے کہ وہ ویلیو آپ کی ویلیڈیشن خود بناتا ہے، آپ کو خوشی خود ہی دیتا ہے، آپ کمزور فیل نہیں کرتی ہیں. اپنی خوشی اللہ کے ساتھ جوڑیں، جو سب سے بڑی بات ہے. جب آپ نماز پڑھ لیتی ہیں، آپ اپنے لیے دعا کر لیتی ہیں تو اس پہ یقین رکھیں کہ وہ پوری بھی ہوگی اس کا، اگر وہ میرے حق میں بہتر ہوئی تو. اپنے مقصد کے ساتھ جڑے رہیں. آپ کا مقصد دیکھیں، میرا مقصد صرف میرا لائف پارٹنر جو اسپاؤس ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی میں جو ہو رہا ہے تو میں بس اسی کے لیے جیوں. نہیں، میری اپنی ایک پہچان ہے، میرے اپنے ایک کام ہیں، میرے زندگی سے جڑے ہوئی خوشیاں ہیں، میرے خواب ہیں. اپنے کردار کے ساتھ جڑے رہیں. آپ کی پرسنالٹی، اپنے آپ کو ویلیو دینا شروع کریں کیونکہ انسان بدلتے ہیں. اللہ کی نظر جو آپ کے اوپر ہوتی ہے نا وہ کبھی نہیں بدلتی. تیسرا اہم اصول جو کہ میری سسٹرز ہمیشہ کمنٹس میں بھی پوچھتی ہیں کہ ہر خاموشی کا جواب خاموشی ہوتا ہے. نہیں، ہر خاموشی کا جواب خاموشی نہیں ہوتا. کبھی کبھی احترام کے ساتھ صرف اتنا کہنا کافی ہوتا ہے، مجھے آپ سے لڑنا نہیں ہے لیکن مجھے عزت اور گفتگو دونوں کی ضرورت ہے. اگر سامنے والا سمجھنا چاہے گا نا تو ایک جملے پہ بھی کافی ہوگا. اگر نہیں سمجھنا چاہے گا نا تو 1000 صفحے بھی آپ اس کے لیے لکھ دینا وہ کم پڑ جائیں گے کیونکہ اس نے نہیں سمجھنا آپ کو. پارٹ نمبر 5 پہ آتے ہیں. ورکنگ وومن کے لیے خاص بات ہے کہ میری جان، اگر آپ کماتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ محبت خرید سکتی ہیں، اور اگر آپ نہیں کماتی ہیں تب بھی آپ کی عزت کم نہیں ہوتی ہے. آپ کی ویلیو صرف آپ کی سیلری سے نہیں بن سکتی، آپ کے کردار سے، آپ کے کریکٹر سے، آپ کی شناخت سے، آپ کے اپنے آپ کو ویلیو سے، آپ کے اپنے آپ کی ویلیڈیشن سے بنتی ہے. بہت سی کامیاب عورتیں رات کو صرف ایک اچھے لفظ کے لیے روتی ہیں، اور بہت ساری جو گھریلو عورتیں ہیں نا جو کام نہیں کرتی، ورکنگ وومن نہیں ہیں، وہ اپنے شوہر کی مسکراہٹ جو ہوتی ہے نا اس سے دنیا کی امیر ترین عورت خود کو محسوس کرتی ہیں. لہٰذا مسئلہ پیسہ نہیں ہے، ایموشنل کنیکشن ہے. میری جان، ایک ایکسٹرا پارٹ 6 آپ کو ایز اے گفٹ اور فری ٹپ. ایک بہت بڑی غلطی، جب شوہر اگنور کرتا ہے تو بہت ساری عورتیں اور زیادہ اچھا بننے لگتی ہیں، اور زیادہ خدمت گزار بننے لگتی ہیں، اور زیادہ قربانی دینے لگتی ہیں، اور زیادہ
خاموشی اختیار کر لیتی ہیں اور زیادہ برداشت اختیار کر لیتی ہیں. انہیں لگتا ہے شاید اب وہ بدل جائے گا اور مجھے اگنور نہیں کرے گا، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جس چیز کی قیمت بالکل نٹھلی ہو جائے نا، وہ عادت بن جاتی ہے. وہ انسان ایوی لینا شروع کر دیتا ہے، ایوی کہ اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. تو آپ اپنے آپ کو جتنا ڈی ویلیو کرتے ہو نا، رشتہ بچانے کے لیے آپ کو زمین کے اندر نہیں دھسنا پڑتا، رشتہ بچانے کے لیے بیلنس ہونا پڑتا ہے. بیلنس. اس لیے اپنی عزت کے ساتھ جینا سیکھیں. محبت کریں لیکن اپنی عزت قربان نہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلیں. سورہ الرعد 11. سب سے پہلے اپنے دل کی حالت بدلیے، اپنی سوچ بدلیے اور اپنی سیلف ورتھ جو ہے نا وہ واپس لیجیے. یہ جو قرآن کی آیت ہے جو میں نے ترجمہ سنایا ہے، اس کو ذرا ادھر بٹھائیں، ذرا غور کریں میں بول کیا رہی ہوں. ریممبر، آپ کا شوہر اگر آج آپ کی تعریف نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قابل تعریف نہیں ہیں. اگر کوئی آئینہ گرد سے ڈسٹ سے بھر جائے تو چہرہ بدصورت نہیں ہو جاتا جان، بس آئینہ صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح بعض اوقات مسئلہ آپ کی خوبصورتی نہیں ہے، آپ کی جو قربانی ہے نا یا آپ کی محبت یہ نہیں ہوتی ہے. جو آپ قربانی دے رہی ہیں اس کو محبت سمجھ رہی ہیں. مسئلہ سامنے والے کی نظر میں ہے میری جان. تو اپنی نظر کو صاف رکھو. دوسرے کی نظر پہ جتنا کام کرو گی وہ اور دھندلی ہوتی جائے گی. تو اپنے آپ کو صرف ویلیڈیٹ کرو، اپنے آپ کو ویلیو کرو، اپنی سیلف ورتھ پہ کام کرو اور بیلنس رشتہ بنانے کے لیے کام کرو. اگنورنس تب آتی ہے جب ایک بندہ جو ہے اس کو دوسرا بندہ صرف دیے جا رہا ہے تو یہ اس کو اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی ذات ہی ختم ہو جاتی ہے. آپ سمجھ جائیں میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں کہ اگر میں اپنے آپ کو دوسروں کے لیے اتنا قربان کروں، اتنا ویسٹ کروں، اتنا اویلیبل کروں، اتنا ہر بدتمیزی کو سہوں، ہر غلط بات کو سہوں اور ہر خاموشی اختیار کر لوں، کہیں کہیں پہ سافٹ الفاظ تمیز کے دائرے میں، انتہائی گہرے الفاظ ایک لائن میں کہہ دینے سے اگلے بندے کو سمجھ آ جانی چاہیے. اور اگر وہ نہیں سمجھ رہا تو وہ قابل ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو پوری تفصیل بک لکھ کے دے. سمجھ رہے ہو؟ جب آپ اپنی نظر اپنے آپ پر صاف رکھتی ہے نا تو عورت اپنی قدر پہچان لیتی ہے. وہ دوسروں کی بے قدری میں ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ مزید مضبوط ہوتی ہے. سمجھ آئی؟ اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ میں اگلی ویڈیو میں یہ موضوع کہ جب شوہر آپ کی کامیابی سے جلنے لگے تو کیا کرے، کیا یہ احساس کمتری ہے یا محبت کی کمی، تو کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں، رسپیکٹ. اس ویڈیو کو ہر اس سسٹر تک ضرور پہنچائے جو اپنی پوری کوشش کے باوجود خود کو غیر اہم محسوس کرتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون، آپ کے رشتے کو حکمت اور آپ کی زندگی کو عزت اور محبت سے بھر دے. آمین ثم آمین. چلیے جی، دعا کا ٹائم ہوتا ہے. سب سے پہلے عمران خان نیازی صاحب کے لیے، یا اللہ تعالیٰ ہر وہ مشکل آسان کر دے جس کی وجہ سے وہ مظلوم جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں. یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی آنکھ کو، ان کی صحت کو شفا دے. یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین فیصلے مقدر میں لکھ دے، ان کی حفاظت فرما اور پاکستان کے لیے بھی یا اللہ آسان کر دے. یا اللہ ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں رحم ڈال دے تاکہ عمران خان نیازی کو آزادی دے دے، صحت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ. آمین ثم آمین. یا اللہ فلسطین، کشمیر، غزہ، شام، سودان اور دنیا بھر کے تمام مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، ان کی جان، عزت اور ایمان کی حفاظت فرما اور ان پر اپنا خاص رحم فرما. آمین. ہر اس بہن کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے جو خاموشی میں رو رہی ہیں، جو اپنے ہی گھر میں خود کو تنہا محسوس کرتی ہیں، جسے محبت، عزت اور قدر کی کمی نے اندر سے توڑ دیا ہے. اس کے دل کو اپنے نور سے بھر دے، اسے صبر بھی عطا فرما، حکمت بھی عطا فرما اور صحیح فیصلے کرنے کی طاقت بھی عطا فرما. آمین ثم آمین. یا اللہ میری والدہ کو صحت، سکون، لمبی عمر اور عافیت عطا فرما. ان کے ہر دکھ، ہر درد اور ہر پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرما. انہیں ہمیشہ اپنی حفاظت اور رحمت میں رکھنا. یا اللہ میرے خاندان پر اپنا خاص کرم فرما. ہمارے گھر والوں میں محبت، برکت، رزق، صحت، ایمان اور سکون عطا فرما. ہمیں ہر نظر بد سے، ہر حسد سے، ہر آزمائش سے اور ہر برے فیصلے سے محفوظ فرما. آمین.
یا اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے آزادی صحت کے ساتھ دے، عزت کے ساتھ دے، یا اللہ سب جو ان کے حق میں سپورٹرز کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو سکسیس دے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو سننے والے ہر شخص کی ہر جائز دعا قبول فرما، ان کے دلوں میں امید پیدا فرما، ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما، اور ہمیں تیرا شکر گزار بندہ بنا کر رکھ، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ یہ جو میری سوشل آئی ڈیز آپ کو نظر آ رہی ہیں، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک، ایٹ سیدہ ٹیچر آف لائف پہ آپ مجھے پیڈ نان کلینکل سیشن کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں فری سیشنز نہیں لیتی ہوں، پیمنٹ کر کے، ٹائم سلیکٹ کر کے پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ سلوشن دینا میرا کام ہے، اس کو ماننا نہ ماننا، اس میں عمل ڈالنا، رزلٹ لانا آپ کا کام ہے۔ تو اپنا نیکسٹ ٹائٹل پلیز میرے کمنٹ سیکشن میں چھوڑیے، کیونکہ آپ کے کمنٹس میں جو ٹائٹلز ہوتے ہیں اس پہ میرے بلاگز بنتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، بہت سارا پانی پئیں۔